نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تمام احادیث نماز کے متعلق ہیں، جس میں سے پہلی حدیث کا عنوان ہے 4 کام کرنے پر جنت کی خوشخبری۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، 5 وقت اپنی نمازیں پڑھو، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اور اپنے سردار کی جب تک کہ وہ شرع و دین اسلام کے خلاف چیزوں کا حکم نہ کرے اس کی اطاعت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی بہشت میں بلند درجات کے حقدار بنو گے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم کب دیا جائے۔ حضرت عمرو ابن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر انہیں ہلکی پھلکی سزا دو، اور 10 سال کی عمر ہوتے ہی ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز سے منافق کی جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حضرت بریدہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو فرق کرنے والا عہد اور معاہدہ ہے وہ نماز ہے، تو جو اسے چھوڑ دے گا کافر ہو جائے گا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ کے کنارے میں نے ایک عورت کو گلے لگا کر سوائے صحبت اور جماع کے سب کچھ کر لیا، یعنی صحبت تو نہیں کی لیکن بوس و کنار ہو گیا ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں میرے بارے میں حکم فرمائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے جو بھی سزا تجویز فرمائیں گے وہ مجھے منظور ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت مجلس نبوی میں حاضر تھے، یہ سن کر فرمایا، اللہ نے تو تمہارے عیب کی پردہ پوشی فرمائی تھی، اگر تم بھی اپنے عیب کو چھپا لیتے تو اچھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے انتظار میں اس کو کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ وہ آدمی کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا جو اسے بلا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی، دن کے اول و آخر یعنی دونوں حصوں اور رات کو تھوڑی دیر تک نماز پڑھا کرو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی نصیحت ماننے والوں کے لیے ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ حکم خاص طور پر اسی کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سب لوگوں کے لیے یہی حکم ہے۔ نماز کے متعلق اگلی حدیث کا عنوان ہے حضور قلب اور توجہ سے ادا کی گئی نماز۔ حضرت زید ابن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 2 رکعت نماز غافل ہو کر نہیں بلکہ توجہ اور خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس نماز ہی کے صلے میں اس کے سارے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ نماز کے متعلق اگلی حدیث کا عنوان ہے بے نمازی فرعون حامان کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، یعنی نماز کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے یعنی ہمیشہ پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ نماز ایمان کے نور کی زیادتی کا سبب
اور ایمان کے کمال کی واضح دلیل ہوگی۔ نماز قیامت کے روز مغفرت کا ذریعہ بنے گی، اور جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس کے لیے نماز نہ ایمان کے نور کی زیادتی کا سبب بنے گی، نہ ایمان کی دلیل، اور نہ قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی، بلکہ ایسا آدمی قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ نماز کے متعلق اگلی حدیث ہے، نماز چھوڑنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام افعال و اعمال اور تمام کاموں میں صرف نماز ہی ایک ایسا عمل تھا جس کے چھوڑنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم صحابہ کرام کفر سمجھتے تھے۔ نماز کے متعلق اگلی حدیث کا عنوان ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں جلا کیوں نہ دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس پر سے اللہ کی پناہ اٹھ گئی۔ نیز کبھی شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی اور جڑ ہے۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے آپ بھی اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین، پیارے نبی کی پیاری باتیں سننے پر اللہ تعالی ہم سب پر آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے، برے ہمسائے سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے، قرض سے، محتاجی سے، رزق میں کمی سے، ذلت سے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ میرا پروردگار میری اس کوشش کو قبول کر کے اسے صدقہ جاریہ بنا دے اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔